الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين. وقت کافی گزر چکا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ لوگ پہلے آئے تھے پہلے شروع کرتا، پہلے ختم کرتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے لیٹ کیا ہے اس لیے لیٹ ہو رہا ہے. آج میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. محبت رسول اور اس کے تقاضے. محبت کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، یہ ہم پہلے جان لیتے ہیں. محبت دل کے پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہونے کا نام ہے. محبت کس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جس کو دل پسند کر رہا ہے، جس کو دل چاہ رہا ہے، اس کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے، تو جو اسی کا نام محبت ہے. دل کے پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہونے کا نام کیا ہے؟ محبت ہے. محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک محبت طبعی اور فطری ہوتی ہے، نیچرلی ہے. جیسے یعنی انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت ہوتی ہے. فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کے دل میں محبت ہوا کرتی ہے. کچھ محبتیں فطری اور طبعی ہوتی ہیں، جیسے والدین، اولاد، بیوی، مال اور خواہشات کی محبت. یہ طبعی ہے، نیچرلی ہے، فطری ہے. ہر انسان کے اندر ان سب سے محبت ہوا کرتی ہے. اور کچھ محبتیں وہ ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں. کچھ ایسی محبتیں ہیں
جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، جیسے اللہ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل ایمان سے محبت، یہ وہ محبت ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے پیدا کرنے والے سے محبت کریں اور اپنے محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہم ان سے محبت کریں۔ یہ شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ ایمان اور اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان کے دل میں سب سے پہلے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ انسان کے دل میں سب سے پہلے ہر چیز سے بڑھ کر کس کی محبت ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہو۔ کیونکہ یہ ہر محبت کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونا، یہ ہر محبت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ تمام محبتیں اس کی تابع ہیں، جتنی محبتیں ہیں سب اس کی تابع ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی مومن لوگ، مسلمان لوگ، جو صحیح معنوں میں مومن ہے، مسلمان ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے میں زیادہ سخت ہیں۔ یعنی گویا کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، جو پکا مسلمان ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر حاوی ہوگی، حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت اپنے خالق مالک اللہ سے کرنے والا ہوگا۔ کون؟ وہ آدمی جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، مسلمان ہوگا۔ تو اللہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے محبت کرنے میں زیادہ سخت ہیں، یعنی ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت الہی کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ بتاؤ کوئی؟ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کی محبت کے بعد ہمیں دوسرے نمبر پر اپنے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ جو محبت الہی کا جز لا ينفک ہے، یعنی اگر آپ اپنے نبی سے محبت نہیں کریں گے تو آپ گویا کہ اللہ سے بھی محبت کرنے والے نہیں۔ جو اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جز لا ينفک ہے۔ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے نبی سے محبت کیا تو آپ گویا کہ آپ نے اللہ سے محبت کیا۔ اگر آپ نے نبی سے محبت نہیں کی تو آپ اللہ سے بھی محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ دین کی شرط اول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اگر محمد سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ کا دین مکمل نہیں ہے، آپ صحیح معنوں میں مومن مسلمان نہیں ہیں۔ آپ مومن اور مسلمان اگر کچھ نہیں ہے کافر ہے، مسلمان ہو نہیں سکتے۔ نبی کی محبت کا آپ کے دل کے اندر ہونا یہ آپ کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو وہ دل والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ دل والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے کہ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے ایک باب قائم کیا، چیپٹر ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قائم کی، وہ باب اپنے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، اور اس کے تحت وہ اسی باب میں ایک حدیث لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، جب نبی قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب کہ کوئی بہت اہم بات ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ہم سب کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ، یعنی گویا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میں اس شخص کے نزدیک، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، ماتا پتا، ماں اور باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ والناس اجمعین، یعنی آپ نے قسم کھا کر کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں، اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو بندہ بالکل محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں کچھ بھی محبت نہیں ہے، وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس قدر نبی کی محبت اس کے دل میں ہوگی،
وہ ایمان کے اتنے ہی اونچے معیار پر وہ پہنچتا جائے گا، درجے پر پہنچتا جائے گا۔ یہ محبت انسان کو اپنے نفس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں، مومن مسلمان کے دل میں اپنے جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنے جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، یعنی ان کے جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت اپنے جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ جان سے زیادہ محبت ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا تو ہمیں اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، باحیات تھے، اس دھرتی پر، زمین پر تھے، اس وقت اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا اور آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے تو پھر آپ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر کے دفاع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دفاع کرنا ہے کہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہ پائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ تنہا ہیں، دشمن کتنے بہت سارے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں، اور بہت سارے دشمن تلوار لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے، آپ اکیلے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہر طرح سے نبی کی حفاظت کرنی ہے، ہر طرح سے نبی کی حفاظت کرنی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب، اپنے جان سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے، ہمیں اس میں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، فوراً ہمیں اس کام کو کر لینا ہے، ہمیں فوراً اس کام کو کر لینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، کہیں راستے میں، کہہ رہے ہیں کہ میں تھا اور بہت سارے اور کچھ صحابہ تھے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں، جیسے ہم لوگ چلتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے، کسی کا نہیں، میرے ہاتھ پکڑے ہوئے، گویا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں آیا کہ اب کیوں نہ میں اپنے محبت کا اظہار کر دوں، جو ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہے اس کو میں کیوں نہ بیان کر دوں، میں بھی اپنی محبت ہمارے دل میں جو ہے میں اس کو بیان کر دوں، کیونکہ نبی مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو میں نبی جو ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے میں اس کو کیوں نہ ظاہر کر دوں۔ چنانچہ کہتے ہیں چلتے چلتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ میری جان
آپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن اور باقی جتنی میرے ماں باپ، میرے بال بچے، مال و متاع، ساری دنیا سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، اپنے جب جان کا معاملہ آئے گا تو میں پھر آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے جان کو بچاؤں گا۔ یہ انہوں نے جو ان کے دل میں جو بات تھی، ہمارے آپ کے تھوڑے نہ تھے کہ چاپلوسی کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں، جو دل میں ہوا کرتی تھی صحابہ کرام اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے، تاکہ اگر غلطی ہو تو ہماری اصلاح ہو جائے، اگر غلطی ہو تو ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، درست کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب اور پیارے ہیں، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے، ہماری جان سے زیادہ پیارے نہیں، باقی سب سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ اس وقت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی اور ساتھی کو کیا کہا، لا والذی نفسی بیدی، نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، ارے تمہارا یہ معاملہ ہے، سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہو، لیکن اپنی جان کے علاوہ تو جان لو ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تمہارے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تم اس کی اصلاح کرو۔ اور آپ نے قسم کھا کر کے کہا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فَإِنَّهُ الْآن، کہا یقیناً اب، واللہ، اللہ کی قسم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے وسلم، یہ معاملہ ہے، ہم سارے جہان سے زیادہ آپ سے محبت ہم کرتے ہیں سوائے اپنی جان کے، تو ابھی ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اور اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت نہ کرنے لگوں۔ تو اے اللہ کے وسلم سن لیجئے، میں اعلان کرتا ہوں، قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، آپ میرے نزدیک اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اگر اب میں آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اگر ہماری جان جا سکتی ہے تو میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، میں آپ کو بچاؤں گا، یا آپ کے حکم کے فالو کرنے میں اگر ہماری جان جا رہی ہے تو ہم آپ کے حکم کو فالو کریں گے، آپ کے آرڈر کو ہم مانیں گے، اپنی جان کی ہم پرواہ نہیں کر سکتے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے کہا۔ اس وقت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا، اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا، تم نے سارے جہان حتیٰ کہ اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو تم پورے مومن نہیں تھے، کچھ نہ کچھ تمہاری ایمان میں کمی اور کوتاہی رہ جاتی۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اپنے نبی سے محبت ہو۔ اگر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم بالکل مسلمان نہیں ہیں، صرف اپنے آپ کو محمد کہہ لیں، عبداللہ کہہ لیں، مسلمانوں کا نام رکھ لیں، ہمیں کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ آیت کریمہ بھی
ہمیں بتاتی ہے، جو میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے ہر چیز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اور چیز آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ وہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، میں نے جو پڑھا ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ، جس میں بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ یہی قرآن میں ایک واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ سورہ توبہ شروع سے پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ بھی پڑھے گا؟ بتاؤ کوئی؟ نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے جب بسم اللہ وہاں پہ نہیں کہا، نہیں لکھا، تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنا نہیں چاہیے، حرام ہے ہمارے اوپر۔ غلطی سے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کر کے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا، کیونکہ تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ لہٰذا ہم وہاں پر جب اس سورت کی شروعات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں مسلمانوں میں اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کر دیجئے؟ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور تمہاری پسندیدہ رہائش یہ بلڈنگیں، تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو اس بات کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تم کیا کرو؟ اب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آئے گا۔ کب؟ جب نبی کی محبت آپ کے اندر نہ ہو، نبی کی محبت آپ کے اندر نہ ہو، نبی کی محبت پر کوئی اور محبت غالب آ جائے تو جان جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ آج ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ دنیا میں کہیں بھی مسلمان سکون سے ہے؟ یہی ایک ملک تھا جس میں ہم لوگ سکون سے رہتے تھے، یہاں کے بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اصلاح فرمائے اور اس میں امن و امان کو اللہ رب العالمین قائم رکھے، اور جو شر پسند ہیں ان کا خاتمہ فرمائے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی حالت بہتر ہو۔ ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے نہیں ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم وہ سارے کام کرنے لگے ہیں جس کام کے کرنے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا۔ ہم وہ کام کرنے لگے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا مسلمان کا ہے، لیکن ہمارے اعمال کافروں کے ہیں، ہمارے اعمال مشرکوں کے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پٹ رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہ گئی۔ اگر نبی کی محبت ہوتی
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہوتے، ایک ایک حکم آرڈر کو ہم مانتے، لیکن ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے دلی محبت کریں اور نبی کی محبت میں کوئی اور چیز آڑ نہ آنے دیں، اور کوئی چیز آڑ نہ آنے دیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اچھا، اگر ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اتنی بات تو ہمیں قرآن حدیث سے معلوم ہو گئی کہ نبی سے محبت کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ جس کے دل میں کچھ بھی محبت نہیں ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ کافر ہے، کچھ اور ہے۔ تو نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے پر فرض ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں صاف طور سے معلوم ہو گیا۔ اب نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، جیسا کہ پہلے یہ بات آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی سے بغض رکھتے ہیں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ نیز یہ سچے ایمان اور محکم یقین کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو نبی کی شان میں کچھ کمی آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے محبت کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے یکسر بے نیاز کر دیا ہے۔ ہمارے محبت کرنے یا نہ کرنے سے آپ کی عزت و شان اور عظمت و رفعت میں نہ کچھ اضافہ ہوگا اور نہ کچھ کمی آئے گی۔ آپ تو خالق کائنات اور تمام جہانوں کے پروردگار کے محبوب ہیں۔ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ ہم آپ محبت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کہ آپ حد درجہ محبوب ترین بندوں میں سے ہیں۔ آپ سے محبت کا فائدہ محبت کرنے والے ہی کو ہوتا ہے۔ جو محبت اپنے نبی سے کرتا ہے اس محبت کا فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا دنیا اور آخرت میں سرفرازی اور سربلندی اور کامیاب و کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور عظیم ثمرات و برکات سے فیض یاب ہوتا ہے۔ وہ اس محبت کے فوائد و ثمرات کو اپنے دل اور روح میں محسوس کرتا ہے، اور اس محبت کی بدولت اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ کس محبت کی بدولت؟ نبی کی محبت کی بدولت۔ اگر نبی سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی مٹھاس کو، چاشنی کو آپ پالیں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھو گے 4 رکعت 2 رکعت، آپ کو وہ لطف آئے گا جو کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے ایمان میں روز افزو ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان روزانہ بڑھتا رہتا ہے، روزانہ بڑھتا رہتا ہے، اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس کے ایمان، اور وہ عبادت و طاعت میں سکون اور اطمینان اور لذت اور سرور محسوس کرتا ہے، دین کی خاطر مصائب و آلام برداشت کرتا ہے، اور دنیا کے عیش و آرام اور مال و متاع پر اخروی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا کے عیش و آرام اور مال و متاع پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ سب چند روزہ ہے، کب ہماری آنکھ بند ہو جائے کچھ نہیں معلوم، لہذا اس میں دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنکھے کو چل کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، جس شخص کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ایمان کے چاشنی کو، ایمان کے مٹھاس کو پالے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی خصلت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ما سوا ہر چیز یعنی پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں. یہ پہلی خصلت ہے. ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کون پائے گا؟ نبی نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، جس شخص کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی لذت کو محسوس کر لے گا. وہ 3 خصلت، ان 3 خصلتوں میں سے پہلی خصلت کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں. اور دوسری خصلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے. کسی آدمی سے، کسی دوسرے مسلمان بھائی سے وہ محبت کس لیے کرے؟ پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، ہم کو کوئی عہدہ مل جائے، ہم کو مدیر بنا دیا جائے. نہیں، دنیا حاصل کرنا مقصد نہ ہو. ہاں اگر حاصل ہو جا رہا ہے اپنے طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے. آپ کسی مسلمان سے جب محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے محبت کریں، صرف اللہ کے لیے آپ کیا کریں؟ محبت کریں. آپ یہ دل میں رکھیں یہ نیک آدمی ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہے غریب مسکین بلدیہ کا بیچارہ جو جھاڑو لگا رہا ہے، ہمیں نہ 1 پیسہ دے سکتا ہے نہ کچھ، کوئی ہمارا دنیاوی سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہے یہ نمازی، ہے یہ متقی، پرہیزگار ہے، اس لیے ہماری اس سے محبت ہے، اس لیے ہماری اس سے کیا ہے؟ محبت ہے. اگر آپ کی لوگوں سے محبت میں خلوص ہے، صرف اللہ کے لیے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ آپ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی کو آپ پالیں گے. مزہ آئے گا آپ کو، مومن ہونے کا آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ دوسری خصلت ہے. اور تیسری خصلت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے. کیا مطلب؟ سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ مومن ہیں، ابھی مسلمان ہیں، آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ چاہے جو ہو جائے میں کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتا، میں مسلمان سے کافر نہیں ہو سکتا. جب ہم نے ایمان کا دامن تھام لیا ہے، جب ہم نے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، چاہے جو ہو جائے ہم اب کبھی بھی کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے، ہم کبھی بھی کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے. یعنی ویسے ہی کفر کی طرف پلٹنے کو ناپسند کرے جیسے خود کو آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. کوئی بندہ ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھ کو آگ میں ڈال دیا جائے،
ہے کوئی بندہ؟ ہاتھ اٹھائے۔ آپ لوگوں میں سے کون ہے چاہتا ہے کہ ایک الاؤ جلایا جائے اسی میں اس کو جھونک دیا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے آگ میں نہ ڈالا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو بالکل ایسے ہی آپ کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب میں مسلمان ہوں چاہے جو ہو جائے میں کبھی بھی اب کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتا، کفر کی طرف۔ یہ نبی فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ تینوں خصلتیں ہوں گی، نمبر ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں سارے جہان سے زیادہ ہو، سارے جہان سے زیادہ ہو، مال، اولاد، والدین، سب چیزوں سے اس کی محبت اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہوں۔ یہ پہلی خصلت۔ دوسری خصلت، آپ جب کسی سے محبت کریں تو کس کے لیے کریں؟ دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں۔ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اچھا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، چاہے کافر ہی صحیح، چاہے کافر ہی صحیح۔ ہاں، اس کافر سے محبت بالکل نہیں کرنی ہے، محبت تو ہونی ہی نہیں چاہیے کافر سے، پہلی بات۔ لیکن دنیاوی مصلحت اگر آپ کرتے ہیں، چونکہ انسان ہے، انسانی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطے سے ان سے محبت کرنی ہے، اور ان سے جب محبت کریں تو ہمارے دل میں مطلب محبت کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھا ویوہار کریں، ان کے دکھ درد میں آپ شامل ہوں، تاکہ وہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے۔ اس لیے آپ اس سے اگر محبت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر دم وہ تیار رہتا ہے، وہ اس تلاش میں ہے کہ کہاں موقع ملے کسی مسلمان کو ہم قتل کر دیں، ختم کر دیں، پھر ایسے کافر سے ہمیں محبت بالکل نہیں کرنی ہے، ایسے کافر سے ہمیں محبت بالکل نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ سنجیدہ قسم کا مسلمان ہے، مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو اس کے تئیں اپنے دل میں نرمی ہمیں رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ تو بہرحال ہم جب کسی مومن سے محبت کریں تو اس لیے کریں کہ صرف وہ اللہ کے لیے ہو۔ یہ دوسری خصلت۔ تیسری خصلت کیا ہے؟ ایمان سے کفر کی طرف پلٹنے کو ویسے ہی ناگوار اور پسندیدہ، اس کے نزدیک ناگوار اور پسندیدہ ہو جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین خصلتیں اللہ نے فرمایا جس شخص کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو، چاشنی کو پالے گا۔ تو پہلی چیز ہے اللہ اللہ کے رسول کی محبت۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، تھوڑا آپ لوگ اور پہلے آ جائے کریں تو کم سے کم 1 گھنٹے تک بات چلے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھے رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت کو اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال و متاع سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 منٹ رکو بھی، آپ لوگ کوئی اپنی جگہ سے جائے نہیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو، ابھی 5 منٹ ٹائم ہے، 5 منٹ آپ لوگ اس کو کر دو، بند دو۔